الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العبد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وعدد سفور ميدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی الصفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حاده ومن حاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر العباد من الحلکت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز کھات میں قرآن کھات میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کہ ہم اپنے امام کے چہرے کی زیارت کر سکیں. اور آخر میں ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے بات شروع کی. سورہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی آیت زیر نظر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. یہ سورت یہ آیت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کی آیت. اس سے چھوٹا سورہ پورے قرآن میں کوئی نہیں. 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے. سب سے بڑا سورہ قرآن کریم کا سورہ بقرہ ہے. سب سے چھوٹا سورہ قرآن کریم کا سورہ کوثر ہے. یہ سورہ اتارنے کی وجہ کیا ہوئی، ایسا کیا ہوا کہ اس سورہ کو نازل کیا گیا؟ مختصر سا اس کا شان نزول سنتے چلیے کہ جب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
निकाह जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हुआ और उसके बाद खुदा ने पहली औलाद दी जिसका नाम रखा कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। लेकिन जब शहजादे इस दुनिया में आए तो कुछ ही अरसे के बाद खुदा ने बेटे को वापस ले लिया। फिर खुदा ने दूसरा बेटा दिया, नाम रखा गया इब्राहीम। लेकिन कुछ ही अरसे बाद खुदा ने दूसरा बेटा भी वापस ले लिया। जब कुफ्फारे मक्का ने देखा कि पै दर पै रसूल के दोनों बेटे इस दुनिया में आए और आने के बाद इस दुनिया से चले गए, तो कुफ्फारे मक्का ने रसूल को तंज करना शुरू किया, ताना देना शुरू किया कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, आप अबतर हैं, आपकी कोई औलाद नहीं है, आप अबतर हैं। ए मोहम्मद ये बताओ कि तुम्हारी नस्ल आगे कैसे बढ़े, तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है। तुम्हारा दीन, ये दीन उस वक्त तक रहेगा जब तक तुम रहोगे, उसके बाद इस दीन को आगे कौन फैलाएगा, तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं। अबू जहल और उस जैसू ने जब रसूल को ताना दिया कि माज़ल्ला ए रसूल आप अबतर हैं, तो अभी रसूल इरादा करते थे कि कुछ जवाब दिया जाए अबू जहल जैसों को। तो रसूल के पास जिब्राईल आए और जिब्राईल ने अपने परों को रसूल के कदमों से मस किया, तो कदमों के पास परों की सरसराहट महसूस होते हुए देखा। तो कदमों की तरफ जैसे ही रसूल ने देखा तो जिब्राईल ने सलाम के बाद आवाज़ दे के कहा कि ए हबीब खुदा, अल्लाह सलाम के बाद कह रहा है कि आप इनसे कुछ ना कहिए, अल्लाह आपको कौसर अता करेगा। आप इनको जवाब ना दीजिए, अल्लाह आपको कौसर अता करेगा। और तफसीर कुरान हज़रत अल्लामा नकी नक्कन साहब आलल्लाह मकामहू की तफसीर है, तफसीरुल खुत्ताब। इत्तफाक हुआ गालिबन कल उस तफसीर की आखिरी जिल्द में जिसमें सूरह कौसर की तफसीर लिखी है, तो सूरह कौसर के नीचे उन्होंने सूरह कौसर की जो तफसीर का हाशिया है उसमें उन्होंने सूरह कौसर की तफसीर करते हुए ये बयान फरमाया कि यहाँ पर लोग इस आयत को यूँ लेते हैं कि कौसर हमने अता किया, तो कौसर से मुराद लोग ये समझते हैं कि शायद जो जन्नत वाली नहर है उसकी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये जन्नत वाली नहर की गुफ्तगू नहीं हो रही। अब ये मैं तफसीर के जुमले आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जन्नत वाली नहर की गुफ्तगू नहीं हो रही। यहाँ पे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये आयत नाजिल क्यों, ये सूरत नाजिल क्यों हुई। अगर तो ये सूरत किसी ऐसे मौके पर नाजिल हुई है कि जहाँ गुफ्तगू किसी नहर या किसी दरिया की हो रही है पहले से, तो फिर इसका मतलब जन्नत वाली नहर, जन्नत वाली कौसर लिया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कि ए रसूल आप अबतर हैं और अल्लाह ने उस वक्त ये आयत उतारी, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह किसी और कौसर की बात कर रहा है, किसी ऐसी कौसर की बात कर रहा है कि जो नहर नहीं है बल्कि कोई और शय है। तो ये कौसर है क्या? तो जब कौसर को ढूंढना शुरू किया, अल तफसीर अहले बैत में मासूमीन से पूछना शुरू किया, तो सब ने फरमाया कि ये लक़ब है जनाब ज़हरा फातिमा, तो ज़हरा सलामुल्लाह आपके अलक़बात में शामिल है। कौसर जनाब ज़हरा के अलक़बात में शामिल है। तो इसका मतलब कुरान की इस आयत कि इन्ना अतैना कल कौसर का तर्जुमा यूँ किया जा सकता है कि ए मेरे हबीब, आप इनसे कुछ ना कहिए, हम आपको फातिमा अता करेंगे।
اگر مفہوماً اس کا ترجمہ یوں کیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ رسول کے گھر میں بطول کا نزول ہوا۔ جب جناب زہرا اس دنیا میں آ گئی، اور کون زہرا؟ کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے زہرا۔ بطول کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ بطول نام نہیں، بطول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں رسالت، امامت اور ولایت کا عہدہ ہوتا ہے، ایسے ہی مستورات میں بطول عہدہ ہے، ایک ہی عہدہ ہے اور وہ عہدہ ہے بطول کا۔ اور پوری کائنات میں صرف دو ہی خواتین ہیں جو بطول کے عہدے پر فائز ہے، ایک عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے اور ایک حسین کی ماں زہرا بطول ہے۔ مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبریٰ ہے۔ جب جناب زہرا اس دنیا میں آئیں اور پھر رسول نے احترام بتایا کہ زہرا کا احترام کیا، کبھی فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ آپ ام ابیہا ہیں، کبھی فرما رہے ہیں کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ رسول احترام بتا رہے ہیں، علی احترام بتا رہے ہیں، فضہ احترام بتا رہی ہے کہ زہرا کا احترام کیا۔ مریم بطول صغرا، زہرا بطول کبریٰ۔ اب جملوں پہ توجہ کیجئے گا، مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کی 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں، زہرا کے گھر سے پک پک کے روٹیاں جنت میں جاتی ہیں۔ مریم کے دروازے پر فرشتے کھانا لے کے آتے ہیں، زہرا کے دروازے پر فرشتے روٹیاں لینے آتے ہیں۔ مریم کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے کمرے میں جب داخل ہوا تو جناب مریم نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی نہیں ہے تو۔ قرآن کی آیت ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، سورہ مریم۔ جناب مریم کہہ رہی ہے کہ تو کون ہے؟ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں خدا کی، اگر تو متقی نہیں ہے تو۔ اس نے کہا اے مریم میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، اے مریم میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم کے دروازے پہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ زہرا کے دروازے پہ فرشتے نے دستک دی، اندر سے فضہ کی آواز آئی کون ہے؟ جب فضہ نے پوچھا کون ہے تو باہر جبرائیل کھڑے ہو کے کہہ رہے درزی ہوں، حسنین کے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ وہاں بیٹا دینے جا رہا ہے اور یہاں کپڑے دینے جا رہا ہے۔ تو زہرا اور مریم میں فرق ہے، اور زہرا کے گھر سے روٹیاں جا رہی ہیں، کبھی دروازے پر آ کے فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں مسکین ہوں مجھے روٹی چاہیے، کبھی کہہ رہا ہے میں غریب ہوں مجھے روٹی چاہیے، کبھی کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں مجھے روٹی چاہیے۔ فرشتے زہرا کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آ رہے ہیں، اور ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے فرشتے زہرا کے گھر پہ روٹیاں لینے آ رہے ہیں اور مریم کے گھر پہ روٹیاں دینے آ رہے ہیں۔ مریم اور زہرا کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، اور پوری دنیا پر اچھے طریقے سے عیاں ہو جائے گا کہ زہرا کا منصب کیا ہے اور مریم کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں کے بیٹوں کو آنے دو، مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی اس دنیا میں آئے گا، زہرا کا بیٹا امام زمانہ بھی اس دنیا میں آئیں گے، اور جب امام زمانہ اس دنیا میں آئیں گے تو امام زمانہ آگے کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے صفوں میں پلٹیں گے اور جناب عیسیٰ کی طرف دیکھ کے کہیں گے تقدم یبنا مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ آگے آئیے اور نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ جناب عیسیٰ دونوں ہاتھ باندھ کے کہیں گے کہ میری کیا جرت کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ اس زمانے میں جناب عیسیٰ سارے مجمع سے کہیں گے جو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا، اور میری تو دعا ہے کہ اس صف میں ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس صف میں کھڑے ہو کے جناب عیسیٰ کہیں گے دنیا والو اپنا عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟
جس کا بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، اس کا باپ، اس کا شوہر کسی بت پرست کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ جناب زہرا کا احترام مسلسل ایک ایک ہستی نے بتایا ہے۔ جناب امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ دو جملے سنیے گا۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے امام، میں آپ سے آپ کی جدہ سیدہ فاطمہ کے فضائل سننا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، امام سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے آپ کی جدہ کے فضائل سننا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ تو انسان ہے، تیرے اندر اتنی برداشت ہے کہ تم مجھ سے میری دادی کے فضائل سنے۔ امام نے فرمایا کیا تیرا ظرف اس قابل ہے کہ تم مجھ سے زہرا کے فضائل سنے؟ لیکن چلو اگر تم آ گئے ہو تو تمہیں تمہارے ظرف کے مطابق میں فضائل سناتا ہوں۔ اور ہر انسان کا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ ہر طرح کے فضائل برداشت کر سکے۔ امام نے کہا چلو میں تمہیں تمہارے ظرف کے مطابق فضائل سناتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہماری دادی زہرا وہ ہے کہ جن پر میں مصلی پر بیٹھ کے درود بھیجتا ہوں، جن پر میں مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ یہ امام نقی فرما رہے ہیں کہ ہماری دادی وہ ہے کہ جن پر میں مصلی پر بھی سلام بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں۔ ہماری دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہماری دادی وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر جبرائیل جیسا فرشتہ آئے تو آ کے کہتا ہے میں مسکین ہوں۔ اور مسکین کا مطلب جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسکین کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ مسکین کا مطلب ہے سب سے کم تر، سب سے چھوٹا، سب سے کم تر، سب سے چھوٹا۔ امام نے فرمایا یعنی امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آسمانوں پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے زہرا کے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھتا ہے، کیونکہ زہرا کے دروازے پر بیٹھنے والے نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا علی ہمیں جنت کی سیر کرائیے، یا علی ہمیں آسمانوں کی سیر کرائیے، یا علی ہمیں عرش کی سیر کرائیے، یا علی ہمیں پہلا آسمان دیکھنا ہے، یا علی ہم نے دوسرا آسمان دیکھنا ہے، یا علی ہم نے عرش کی سیر کرنی ہے، یا علی ہم نے کرسی دیکھنی ہے، یا علی ہم نے لو دیکھنا ہے، یا علی ہم نے کعبہ قوسین دیکھنا ہے، یا علی ہم نے عرش معلیٰ دیکھنا ہے۔ کبھی بھی زہرا کے دروازے پہ بیٹھنے والے کسی نے کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن عرش پہ رہنے والوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں زہرا کے دروازے کی زیارت کرنی ہے۔ عرش پر رہنے والے ہمیشہ جناب زہرا کے دروازے کی زیارت کے طلبگار ہیں۔ جو زمین پر رہ رہے ہیں انہوں نے دہلیز کا احترام بتایا کہ دہلیز کا احترام کیا، اور اصحاب تو اصحاب، خود رسول نے دہلیز زہرا کا احترام کر کے بتایا کہ زہرا کی دہلیز کا احترام کیا ہے، جس کی دہلیز پر سلمان سجدے کرتے تھے، جس کی دہلیز پر بیٹھ کر ابو ذر کو ایمان کا نامہ درجہ ملا، جس کی دہلیز پر رہ کر فضا کو شرف حاصل ہوا کہ فضا اس سے گفتگو کرتی تھی کہ جس کا چہرہ ہر کسی نے نہیں دیکھا۔ جناب زہرا کا ایک لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فضا اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پردے سے گفتگو کرے۔ تو جناب زہرا کا احترام ہر ہستی بتا رہی ہے۔ امیر المومنین نے احترام بتایا، رسول خدا نے احترام بتایا، اور اس دن بھی میں نے روایت پڑھی کہ کم از کم 6 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 17 مہینے رسول نے زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا، اور یہ نہیں کہ گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے تھے، نہ، مدینے والوں کو دکھا کر ہر نماز سے پہلے سلام کرتے تھے۔ 5 وقت کی نماز تھی، ہر نماز سے پہلے سلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب 5 وقت کی نماز ہے تو 10 دفعہ سلام کرتے تھے۔
نماز پڑھنے جانے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے واپسی پر زہرا کے دروازے پر سلام کرتے اور سلام کرنے کے لیے دروازے کے قریب آ کے کھڑے ہوتے اور دروازے کی طرف منہ کرتے اور دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دے کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے اور فرماتے کہ میرے اللہ ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن، جنہوں نے انہیں ستایا انہوں نے مجھے ستایا، جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ دعا دینے کے بعد پھر رسول نماز کے لیے جاتے تھے۔ مدینے میں آج بھی مسجد نبوی میں جائے نا انسان تو ایک بہت بڑا سا پلر ہے اور اس کے برابر میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے۔ جب کسی سے پوچھا جائے یہ مشہور کیوں ہے، وہ بہت مشہور جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر، وہاں پہ سب جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو جی سب کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ رسول کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے چند گھنٹے دعا مانگی تھی۔ جہاں رسول کا صحابی کھڑے ہو کے دعائیں مانگے وہ جگہ مشہور ہو رہی ہے، لیکن جہاں کم از کم 17 مہینے، کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 17 مہینے کھڑے ہو کے رسول احترام کر کے سلام کر رہے ہیں، اس دروازے کا یہ حق تھا کہ رسول کے جانے کے بعد اس دروازے پر آگ لے کے آ گئے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کے رسول کا صحابی دعائیں مانگ رہا اس جگہ کو معتبر بنا دیا گیا، لیکن جس جگہ پہ رسول سلام کر رہے ہیں کھڑے ہو کے اس جگہ پر آگ کے لیے سامان لے آئے تم لوگ۔ آزادارو، ایران کے ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے، امام حسن کی شہادت کی مجلس تھی۔ مصائب پڑھنے کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی وہ گھر کی جانب چلے، اور جب گھر پہنچے عزاداروں تو خواب میں ان کو امام حسن علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ جب امام کی زیارت ہوئی تو امام نے فرمایا کہ آج تم نے میرے سخت ترین مصائب پیش نہیں کیے۔ اس نے کہا مولا میں نے دنیا والوں کو بتایا کہ آپ کی شہادت کس طرح سے ہوئی۔ امام نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں۔ اس نے کہا مولا میں نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو کتنی مرتبہ زہر دیا ہے۔ امام نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے دنیا کو بتایا کہ جو آخری مرتبہ زہر دیا اس کی وجہ سے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ امام نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہیں۔ اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی بتایا دنیا والوں کو کہ آپ کے جنازے پہ تیر لگے تھے۔ امام نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے دنیا والوں کو بتایا کہ آپ کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلا تھا لیکن تیر لگنے کے بعد واپس گھر پہ پلٹا تھا، آج تک ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ امام نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ امام سے کہا اس نے کہ امام میں نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو آپ کے نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی۔ امام نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس عالم دین نے رو کے کہا مولا پھر آپ کے سخت مصائب ہے کیا؟ امام نے کہا آج کے بعد جب بھی حسن کی شہادت پڑھنا تو دنیا والوں کو رو کے بتانا کہ تمہیں امام نے بتایا ہے، دنیا والوں کو بتانا کہ میرے سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ بیٹا کھڑا دیکھتا رہا اور ماں کو تماچے لگتے رہے۔ بیٹا دیکھتا رہا اور ماں کو تماچے لگتے رہے۔ عزادارو، وہ زہرا کہ جس کا احترام رسول اتنا کر رہے ہیں کہ جہاں رسول بیٹھے ہوتے تھے بیٹی کو آتا دیکھ کے اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے، اس زہرا کے دروازے پہ کچھ لوگ آ کے چلا رہے ہیں کہ علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے، علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو، نہ میں دروازے کا چلنا پڑھوں گا، نہ میں شہادت پڑھوں گا، نہ میں وصیت پڑھوں گا، بس چند جملے سن لینا۔ عزادارو، جنازہ تیار ہو گیا۔ جنازہ تیار ہونے کے بعد جنازہ گھر سے چلا، جنازہ گھر سے چلا۔ یہاں میں روک کے چند جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزادارو، جب دفن کر دیا نا جناب زہرا کو امیر المومنین نے، دفن کرنے کے بعد آدھی رات کا وقت تھا،
بقیہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر امیر المومنین بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد امیر المومنین نے سب سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ایک راوی نے کہا کہ مولا میں رکنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ مولا امام بن کے حکم جانا دیجئے گا میں واپس جاؤں۔ امام نے کہا اچھا تجھے اجازت ہے کہ تو رک جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کا امامہ کھلا اور کھلنے کے بعد گلے میں آ گیا۔ آزادارو گلے میں امامہ آ گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام پہلے سسکیوں سے روئے، پھر امام ہچکیوں سے روئے۔ وہ کہتا ہے پہلے سسکیوں سے روئے پھر ہچکیوں سے روئے۔ وہ کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا کہ علی دھاڑے مار کر رونا شروع ہوئے۔ جب مولا نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا تو میں مولا کے قریب گیا اور میں نے کہا یا علی آپ فاتح خیبر ہیں، یا علی جس نے خندق کے میدان میں مرحب کو پچھاڑا، جس نے خندق کے میدان میں انصر کو عمر ابن عبد الفت کو پچھاڑا، جس نے خیبر کے میدان میں مرحب کو مارا، وہ علی اس طریقے سے رو رہا ہے۔ یا علی ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ اس طرح رو رہے ہیں؟ کیا زہرا کی جدائی یا غم کا زہرا کی جدائی کا غم ہے؟ امام نے فرمایا ہاں بے شک مجھے زہرا کی جدائی کا غم ہے، لیکن یہ رونا اس وجہ سے نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، اس نے کہا مولا پھر آپ اس لیے کس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جب غسل دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے زہرا کو، مجھے تب پتا چلا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی رہی اور زہرا نے مجھ سے ذکر بھی نہ کیا۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر سے نکلا، بس دو جملے سن لینا۔ جنازہ گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد آدھی رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں آیا۔ وصیت یاد ہے نا عزادارو؟ عزادارو جنازہ چلتے چلتے امیر المومنین نے پلٹ کر کہا حسن جنازہ روکو۔ جنازہ رکا، آواز دے کے کہا حسن جاؤ جا کے دیکھو پیچھے جنازے کے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ عزادارو غربت زینب پہ جملے سن لینا۔ عزادارو ماں اور بیٹی کی غربت ایک ہی جیسی ہے، لیکن ایک فرق ہے، ماں صحابی کے دربار میں کھڑی رہی اور بیٹی شرابی کے دربار میں کھڑی رہی۔ عزادارو جناب امام حسن چلے اور واپس پلٹے تو کہا بابا زینب آ رہی ہے، بابا زینب آ رہی ہے۔ عزادارو امیر المومنین نے فرمایا حسن جاؤ جا کے زینب کو گھر چھوڑ کے آ جاؤ، میں کہوں گا یا علی زینب کو آنے دیجئے، مدینہ شہر ہے، مدینہ شہر ہے، آپ کا سایہ بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، یا علی آپ کے اصحاب بھی موجود ہے، زینب کے سر پہ پردہ بھی موجود ہے، مدینے کی گلیوں میں زینب کو آنے دیجئے۔ تو شاید علی کا جواب آئے کہ میں علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں میری بیٹی مدینے کی گلیوں میں آئے۔ میں کہوں گا یا علی ذرا کوفے کی بازاروں میں آئیے، آپ کے بعد آپ کی یہی بیٹی شرابیوں کے مجمع میں بغیر چادر کے نہ عباس ہے نہ حسین ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔